وہ ایک کچھ ہمارے پاس، میں اکثر ٹیچروں کے ساتھ جو انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹیچر خود جو ہے وہ سب سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے، وہ خود موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ اس سے آپ لوگ اکتفا کرتے ہیں میری اس بات سے؟ ٹیچر کا جو رول ہے سب سے بڑا یہ رول ہے، موٹیویشنل اسپیکر۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں آپ کے پاس جو بچے آ رہے ہوتے ہیں، اب اگر میں اپنے علاقے کا یہاں آپ لوگوں کے ساتھ سینیریو شیئر کروں لسبیلا کا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیوں چھوٹی پوسٹ پر راضی ہیں، کلرک ہونا، سپاہی ہونا، لیویز میں جانا، اس پہ کیوں راضی ہیں؟ وہ سی ایس ایس کی طرف، پی سی ایس کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر ایسے ہوا کہ ایک ہمارا ریسلر ہے خبیب نام کا، وہ کہیں پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ایک بات اچھی سی شیئر کی۔ اس نے کہا، پوڈ کاسٹ کا جو انٹرویو لے رہا تھا اس بندے نے کہا کہ آپ کا رول کیا ہے بینگ اے فادر اپنے لڑکے کے لیے، اور خاص کر لڑکی کے لیے؟ تو اس نے وہاں اس بات کو ایک دائرے میں بند کیا کہ کہا سب سے پہلے ہمارے بچے صبح سویرے اٹھ کر جو جا رہے ہوتے ہیں وہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا مل رہے ہوتے ہیں وہ ٹیچر کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں ٹیچر کا رول ہے، اب اگر ٹیچر کا ذہن وہی ہے جو آپ کا ذہن ہے تو پھر تو 15-16 سال کا جو بچہ ہوگا وہ وہی بنے گا جو آپ بنے۔ لیکن اگر ٹیچر کا لیول وہ نہیں ہے اور وہ کچھ اور بنانا چاہ رہا ہے بچے کو، تو وہ 16 سال کی عمر میں بچہ وہ آپ جیسا بنے گا نہیں۔ مطلب ٹیچر کا رول بڑا ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے لسبیلا کا جب مشاہدہ کیا تو مجھے نظر آیا کہ وہاں ٹیچر موٹیویٹ کر رہے نہیں ہیں کہ آپ کر سکتے ہو، آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، آپ یہاں چلے جاؤ، آپ وہاں چلے جاؤ، آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہیں۔ یہ سب سے پہلے موٹیویٹ کرنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ اب ایک بچہ ہے ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے، اس کو والدین نے بھیجا کہ آپ اس کو سکھائیں، اب وہ ٹیچر اس کو سکھا رہی ہوتی ہے۔ اب 10 بچے تھے نا، 10 بچے تھے، اب 10 میں سے ٹیچر کے باتوں کو 8 نے لیا، 2 نے نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ اب ٹیچر ان 2 پر وہ محنت کرے گا ہی نہیں، وہ 2 ہمیشہ وہی بینک بینچر رہیں گے۔ کبھی اس نے اس کو لانے کی کوشش نہیں کی، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں۔ بیٹھنا چاہیے تھا، اس کو پوچھنا چاہیے تھا ان کی کیا مسائل ہیں۔ ہمیشہ یہ غلطی، ایک ہی غلطی بار بار کیوں دہرا رہا ہے؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے اس کے ساتھ، اور اس کو باریک بینی سے دیکھنا تھا، لیکن وہ کام یہ نہیں کر رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ان 8 پر ہی فوکس کر رہا تھا، اور ان 2 کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مار دھاڑ والا، پولیسنگ۔ یا تو وہ ان کے ساتھ پولیسنگ کر رہا ہوتا ہے، ان کو مار دھاڑ رہا ہوتا ہے، یا ان کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تم سے نہیں ہوگا، بس چھوڑو، تم جاؤ بیٹھ جاؤ کہیں اور پڑھو، ہم سے نہیں ہوگا، ہم تو بیزار ہو گئے تمہیں پڑھا پڑھا، اپنے والدین کا پیسہ بھی تم ضائع کر رہے ہو، اپنا ٹائم بھی ضائع کرو، ہمارا ٹائم ضائع۔ اب یہاں سے یہ ڈی مولرائز ہوا، اس کا جو موٹیویشن تھا، جو اوپر ہونا تھا، یہاں یہ مورل اس کا گر گیا۔ اب یہ جو 2 بچے کیا ہوں گے، ان کے اندر 3 چیزیں آئیں گی۔ یا تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا، ہینڈز اپ کر لے گا، اور یا دوسرا یہ باغی بن جائے گا۔ تیسرا وہ اپنی باتوں کو چھپاتے چھپاتے وہ بس چپ کر کے بیٹھ جائے گا، آئسولیٹ ہو جائے گا، یا اکیلا تنہا ہو جائے گا۔ اب کام کرنے کی ضرورت ان 2 پر تھی جو ہم نہیں کر رہے۔ ان 8 کے لیے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ پک کر رہے ہیں، 100 میں سے 50 نمبر لا رہے ہیں، 60 لا رہے ہیں، کوئی 80 لا رہا ہے، کوئی 90 لا رہا ہے۔ یہ ہمیشہ 18 سے اوپر جاتے ہی نہیں ہیں، پاسنگ مارکس بھی نہیں لے رہے ہیں، اور ان کو ہم نے کیا کر دیا؟ نیچے بٹھا دیا۔ اب بینگ اے ٹیچر، جس طرح پہلے کا موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے، وہ کیا کرے؟ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کرے کہ کیا مسائل پیش آ رہے ہیں ان بچے کو، کہاں یہ اس کا گیپ ہے۔ اب یہاں ٹیچر کا رول ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو ایتھیکل کنسیڈریشن جو ہوتی ہے اس کو بھی رکھنا ہوتا ہے، کانفیڈنس میں رکھنا ہوتا ہے، اپنے راز میں رکھنا ہے۔ مطلب کس طریقے سے راز میں؟ ہم لوگ اکثر جیسے بریک ہوگی بیٹھے، آپ وہ پتہ ہے آپ کو، یعنی کہ آپ جس طرح 4 ہیں، آپ چاروں ایک ہی کلاس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں بار بار۔ اب ایک بچہ ہے زید جس کا نام ہے، اب وہ زید کو آپ بھی پڑھا رہے ہو، آپ چاروں پڑھا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور چاروں کے سبجیکٹ میں ویک ہے، آپ بھی اس کو ڈسکس کرتے ہو، آپ چاروں نے ڈسکس کیا، لیکن زید کا کیا ہے ایشو؟ کیا ہے؟ وہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن آپ کیا بولتے ہو؟ یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اس نے تو ناک میں دم کیا ہے، ابھی آپ غیبت بھی کر رہے ہو اس کی، ٹھیک ہے، یہ بھی غیبت ہوگی۔
پھر آپ اس پر مارداڑ شروع کر لیتے ہو جو شرعاً منع ہے، کیونکہ اگر اس کی سزا اس لیول کی ہے جو آپ اس کو مار رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ معاف کرنے کا اس میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی سزا ایکسیڈ کر رہی ہے اس کی غلطی سے تو یہ قیامت والے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ مار دھاڑ بھی گڑبڑ میں آ رہا ہے۔ دوسرا کیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو اتنا ڈسکس کر کر کے، میڈم سمینہ فریش ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ پہلے سینئر ہو، میڈم سمینہ آ گئی، اس کے ساتھ آپ نے جیسے شیئرنگ کی بھی، زید کا یہ مسئلہ ہے، اس کے ان کے ذہن میں زید کا ایک مائنڈ سیٹ بیٹھ گیا، اچھا بھائی زید کھڑا ہو جائے، کلاس میں جاتی پہلے یہ بات ہے، زید کھڑا ہو جائے، ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، یہ بات ہوتی ہے۔ اب وہ زید کا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم فیل ہی ہوگا، اور ٹیچر نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ میں اس سے پوچھوں بات کروں۔ پھر ایتھیکل جو میں آپ کے جو کیا بات کر رہا تھا کیا اس کی کانفیڈنس کی، وہ یہی ہے کہ آپ اس کو دوسرے کے ساتھ ڈسکس مت کرو۔ ہم چاہتے ہیں ہماری برائی کوئی دوسرا بتائے، ہم نہیں چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم آپس میں نہیں چاہتے ہیں، ہم بہن بھائی ہوتے ہیں، ہم بہن بھائیوں میں ہم یہ ہوتا ہے کہ میری برائی دوسرے تک نہ آئے۔ پھر اس کے والدین ہوتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہماری برائی ہمارے اولاد کو پتہ نہ چلے۔ لیکن ہم جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہے، جس کے ساتھ ہم 7-8 گھنٹے گزار رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جس کی پرورش اس کی گروتھ ہم کر رہے ہیں، گرومنگ ہم کر رہے ہیں، اس کی ہم اتنی قدر اس کی وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کیا نام ہے اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا سیلف رسپیکٹ، اس کا جو خود اعتمادی ہے، اس کو ہم اتنا ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ مطلب ہم نے اس کے لیے ججمنٹل بن گئے۔ ٹیچر جس دن ججمنٹل بن گیا، اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا اسٹوڈنٹ کا، اس کے لیے ججمنٹل بننا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ محسوس کریں ایک بات کو کہ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارا ٹیچر ہمیں وہی ٹیچر شام کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف آج کل کے ٹیوشن میں کیا ہو رہا ہے، ہاں ہوم ورک کیا ملا ہے، یہ ہوم ورک کرو، ٹھیک ہے اللہ حافظ، فی امان اللہ، نکل جاؤ بھی، ٹھیک ہے گھر چلے جاؤ۔ کوئی خوشخطی کا کام نہیں ہوا، کوئی تختی لکھائی کا کام نہیں ہوا، کوئی سبق اس کو نہیں کہانی سنائی نہیں گئی۔ یہ سارا کا سارا کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ ٹیچر کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ چھٹی میں پڑھتا تھا، تو ہمارے ایک ٹیچر نے اسمبلی کے اندر ایک اسپیچ ہمیں سنائی کہ ایک بندہ تھا اور اس نے کھانا کھایا، تو کھانے کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ تو معلوم کیا بھئی کیوں؟ دیکھا تو اس کے ہاتھ پہ کوئی انفیکشن تھا، اس کی وجہ سے۔ انفیکشن کہاں سے آیا؟ وہ کیونکہ کلینر تھا گاڑی کا، جیسے گاڑی سے اترا تو اس نے ٹائروں کو تھپ تھپایا، تو ٹائر پر سانپ نے اپنا زہر چھوڑا ہوا تھا، وہ اس کے ہاتھ پہ لگ گیا، اسی نے ہاتھ نہیں دھوئے، کھانا کھا لیا۔ تو پھر میرے اندر ایک بات آ گئی، کیونکہ پہلے عادت تھی ہم جو اترتے بھی گاڑیوں کے وہ جو زنجیریں پہلے بندی ہوتی تھیں کہ ان کو ہاتھ لگانا ہے ٹائروں کو، پھر میں نے اس سے ڈر گیا، اور کھانے کے ٹائم ہمیشہ ہاتھ دھو کر میں کھانا کھاتا تھا۔ تو وہ میرے مائنڈ سیٹ میں بار بار گھوم رہا تھا کہ بھئی اس طرح ہو سکتا ہے، مجھے بھی مرض لاحق ہو سکتا ہے، فوت ہو سکتا ہوں۔ اب یہ قصہ خوانی تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آیا کتاب کھولو، ادھر سے ٹک لگاؤ، ادھر سے ٹک لگاؤ، بس ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ نہ بچے سے بات کی، نہ ہم، اور نہ ہی ساتھ ساتھ ہم جو پڑھانے کا جو پیڈاگوجی کا میتھڈ ہے، اس کو لوگ پیڈاگوگی بھی کہتے ہیں لیکن یہ پیڈاگوجی ہے۔ اس کا مطلب ہے پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے، اس کو پڑھنا کہ پڑھانا کیسے ہے۔ جہاں یہ بات ہے کہ سیلف لرننگ، تو ہمیں خود اپنے اوپر کام کرنا ہوگا کہ پڑھانا کیسے کسی کو۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں ہوں چاہے آپ ہیں، ہم جو اپنے ٹیچر سے پاسٹ ایکسپیرینس سیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں، وہی ہم اپنے بچوں پر اسٹوڈنٹ کے لیول پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یا والدین کے بیس پر بھی اسی پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سیکھا ہے، نہ کبھی اس کو جانچنے کی، نہ سدھارنے کی کوشش کی ہے کہ میں اس کو چینج کروں، میں اس کو چینج کر کے آج کل کا بچہ کیا سیکھنا چاہتا ہے، میرا اسٹوڈنٹ کیا سیکھنا چاہتا ہے، میرا اولاد جو ہے وہ کیا سیکھنا چاہتا ہے۔ نہیں، ہم پاسٹ ایکسپیرینس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو درخت کے نیچے پڑھا تھا، بھائی تو آپ نے پڑھا تھا، ابھی تو لوگ پنکھے کے نیچے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا تو گھر اتنا دور تھا، ہم پیدل آتے تھے، ابھی تو چنچی رکشا ہے، بائک ہے، سب پہنچ رہے ہیں، وین بسز ہیں۔ اچھا، ہم نے تو ٹی وی نہیں دیکھا، ریڈیو نہیں دیکھا، آج کل بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، ٹک ٹاک بنا رہا ہے، ویڈیوز بنا رہا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہاں سے آبزرو کر رہا ہے۔ تو آج کل کا بچہ چینج، اس کے اندر سائیکولوجیکل چینجنگز آئی ہوئی ہیں۔ وہ ایک دم سے، اگر آپ دیکھا ہوگا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ ایک دفعہ فنگر لاک لگا لیں،
وہ اس کو ایک دم سے اس کو میمورائز کر لیتا ہے. آپ کی غیر موجودگی میں وہ کیمرہ بھی کھول لے گا, فنگر لاک بھی کر لے گا, واٹس ایپ میں جا کر آڈیو میسیج بھی بھیجتا ہے, وہ سارے کام کر رہا ہے. کیوں؟ وہ کریٹیکل تھنکر ہے, وہ زیادہ ہی ایکسیس اماؤنٹ میں سیکھنا چاہ رہا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, اس کو اپنے لیول پر جتنا ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی ہم نے وہاں اس کو بریک لگایا. وہ سوال کرتے ہیں, خاموش ہو جاؤ, تمہیں پتہ ہے تمہیں بہت آتا ہے. یہاں یہ بریک لگ رہے ہیں, وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کو بریک لگا رہے ہیں. سب سے پہلے بانڈنگ, میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے زبان ایک دی ہے, کان دو دیے. مطلب زبان, پھر اس زبان کے لیے آگے 2 رکاوٹ لگائی ہیں, دانت کا پھر ہونٹوں کا, لیکن کان پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب وہ سننا ہے, زیادہ سننا ہے, بچے کو زیادہ سننا ہے, اسٹوڈنٹ کو زیادہ سننا ہے, اولاد کو زیادہ سننا ہے. یہاں سے بانڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. جب آپ سننا جس دن چھوڑ دو, جس دن آپ کا اسٹوڈنٹ یا آپ کا بچہ جو بھی ہے وہ آپ سے سوال جواب کرنا چھوڑ دے, مطلب اس دن آپ کی بانڈنگ ختم ہوگی اس کے ساتھ. ہم کتنا سنتے ہیں بچوں کو؟ ہم 30 منٹ کے اندر, جو ہمارا دورانیہ ہوتا ہے, اس 30 منٹ کے اندر ہم بالکل بچے کو نہیں سن رہے ہوتے. سب سے بڑا یہ مسئلہ آ گیا. تو اپنی پیڈاگوجی کے اس کو دیکھنا تھوڑا کہ کس طریقے سے پڑھانا چاہیے. اس کے لیے کیا ہے, آڈیو ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس لیول کے بچے کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے. لوگ ٹھیک ٹھاک اس پر محنت کر رہے ہیں, لیکن نیت یہ ہو دوبارہ کہ جو بھی, میں دوبارہ اس کو ریکال کراتا ہوں کہ آپ اکثر ہم تبلیغی نیت کراتے ہیں کہ ریکال ہم یہ کریں کہ ہم نے یہ کلاس میں ضرور امپلیمنٹ کرنا ہے. میں ابھی یہ ایک ہمارے گورنمنٹ ٹیچرز کی پروفیشنل ڈے تھا, تو ہم جب ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اس کے بعد مہینے میں ایک دفعہ ان کو جمع کر کے ان کو بتاتے ہیں آپ کے ہارڈ ایریاز یہ تھے. تو ان سے میں نے کہا کہ میں جیسے پہنچا تو وہ جو ہمارے ماسٹر ٹرینر تھے ان کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے تھے کہ سر میڈم یہ مسئلے ہیں, یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, یہ بس باتیں سننے حد تک ہیں, کلاس میں نہیں ہوتا یہ وہ, تو بڑے مسائل ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. میں نے پھر اس کو, میں جیسے پہنچا تو میں نے سننے کے بعد ان کو کہا, میں نے کہا ابھی میں 5-10 منٹ لے سکتا ہوں؟ کہ صحیح ہے. میں نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے سخت گرمی میں کوکنگ سے انکار کیا ہو, اسٹرائک کیا ہو؟ تو کہا نہیں کیا. اچھا, پھر میں نے دوسری مثال دی, ہمارے پاس تو گرمی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے لسبیلا میں. تو میں نے کہا اگر گرمی والے روزے آپ نے رکھے ہیں, تقریباً خواتین روزہ بھی رکھتی ہیں, اور روزے کی تیاری جو افطاری کا سامان ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد آپ اسٹارٹ کرتے ہو, چاہے ڈیوٹی سے آئے ہو نہیں آئے ہو, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے 2 بجے کے بعد آپ تیاری کرتے ہو, اور کچن میں کبھی آپ نے فرمائش نہیں کی کہ بھئی کچن گرم ہے یا اے سی لگاؤ, اور آپ اسی گرمی میں کچن میں بیٹھ کر کوکنگ کر رہے ہو, تو روزے کی حالت میں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسٹرائک کی ہو کہ بھئی آج ہم کوکنگ کرتے ہی نہیں ہیں, جواب ہے چلے جائیں؟ تو انہوں نے کہا کسی نے نہیں کہا, ہاتھ ریز نہیں کیا. تو میں نے کہا کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں ذمہ دار ہوں اس گھر کی, مجھے کرنا, یہ میرا رول ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ جو 100% اپنا ان پٹ جو گھر میں دے رہے ہو اس کا مجھے صرف 30% چاہیے, 50 بھی نہیں, 30%. جو آپ ذمہ داری گھر کی سمجھ کر آپ دے رہے ہو وہی ذمہ داری آپ یہاں 30% پہ لگا, تو آپ کا اسکول ہٹو بچو ہو جائے گا. ابھی تک آپ 10% بھی جو ٹیچر دیتا ہے, ابھی پرائیویٹ اسکولوں میں ہم 10% دے رہے ہیں, تو اس کا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ٹیچرز کی بانڈنگ ہے. ٹیچر ڈے جس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ اسکول میں کوئی ٹیچر ڈے سیلیبریٹ نہیں ہوتا ہے. آپ کی برتھ ڈے اسٹوڈنٹ کو یاد ہوتی ہے, وہ برتھ ڈے والے دن آپ کے لیے کیک لا رہا ہوتا ہے یا کوئی چاکلیٹ لا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ پرائیویٹ اسکول کا اور اسٹوڈنٹس کا ٹیچر کی آپس میں بانڈنگ ہے. تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, کوشش نیت یہ کریں 100 کی اچھا ہے, لیکن کم سے کم 30% تو اپنا لگائیں ضرور, 30% ایک بات. دوسرا, کوئی ٹیسٹر ہے؟ ایک ہمارے پاس ایک اب سب سے بڑا جو ہمارا جو کام ہے ٹیچر کا, وہ کام ہے لیسن پلاننگ. آپ میں سے کوئی اگر ایم اے ایجوکیشن